عمومی طور پر یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اداروں کے اندر افتتاح بخاری کا جلسہ بھی رکھتے ہیں، اختتام بخاری کا جلسہ بھی رکھتے ہیں۔ اپنے اداروں کے اندر وہ ہر سال جلسہ تقریب اسناد منعقد کرتے ہیں، صحابہ کرام کا یوم بھی مناتے ہیں، اور یہ سارے کام ان کے نزدیک نہ صرف جائز ہیں بلکہ باعث اجر و ثواب۔ ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جب آپ میلاد کی محفل کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کون سے صحابی نے منایا تھا، تو پھر ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سے صحابی نے آغاز بخاری کا جلسہ کیا، اختتام بخاری کا جلسہ منعقد کیا؟ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے یوم صدیق پر منایا؟ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے جلسہ تقریب اسناد منعقد کی؟ تو جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ لیکن میلاد منانے پر ہمارے پاس صحابہ کرام سے دلیل موجود ہے۔ یوں نہیں تھا کہ صحابہ کرام نے میلاد کے جلسے منعقد نہیں کیے، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام میلاد کے جلسے منعقد کرتے رہے ہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، اور ان تمام کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ایک حلقے، ایک جلسے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم نے یہ جلسہ کیوں لگایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، بعض حدیثوں میں آیا کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ تم نے جلسہ کیوں لگایا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے دو وجوہات ذکر فرمائیں۔ یا رسول اللہ، ہم یہ جلسہ اس لیے لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یعنی گویا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، دو چیزیں، دو بڑی نعمت ایسی جو ہمیں ملی ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پہلا جو بڑا انعام، پہلی بڑی نعمت ہے وہ اسلام کی ہے، اور دوسری بڑی نعمت یا رسول اللہ آپ ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ نے کائنات میں آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، تو ہم اسی لیے جلسہ منعقد کیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہے کہ صحابہ کرام کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ، ہم آپ کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی اس بات پر جواب پر سرکار نے فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ تم نے یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا ہے۔ صحابہ کرام نے قسم کھائی یا رسول اللہ، اسی لیے، اسی غرض سے جلسہ منعقد کیا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگانے والا ہوں، بلکہ اس لیے قسم لی کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جلسے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ یعنی یہ اتنی عظیم محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہے، وہ خوش ہے کہ میرے بندے اسلام کی نعمت ملنے پر اور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے پر میرا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، گویا کہ میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر راضی ہے۔ دو باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر ایک، صحابہ کرام میلاد کے جلسے لگایا کرتے تھے، اور یہ جلسے بڑے عظیم الشان ہوتے تھے، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ میلاد کے جلسوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا تھا کہ میرے بندے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے میلاد کے جلسے منعقد کرنا یہ ثابت ہے۔